بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راشد علیم اور آج میں بات کروں گا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کے بارے میں ایک جو بحث چل رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا کہ یہ اوورسیز تقریباً 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ووٹ دیں گے اور ان کے ووٹ کا حق تقریباً 80 حلقوں پہ اثر انداز ہوگا، جس سے پھر تحریک انصاف حکومت میں آئے گی۔ اس کو لے کے مین اسٹریم میڈیا پہ کافی بحث چل رہی ہے اور اس کی جو مخالف اوپینین آ رہا ہے وہ کوئی ڈیٹا کے بیس پہ نہیں آ رہا، وہ صرف ایک ایسی میرے خیال سے بہت سارے جرنلسٹ کو اور جو تجزیہ نگار ہیں ان کو میں نے سنا، ان کا یہ جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا، پاکستان کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ لوگ 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب بیسیکلی دیکھنا تو ڈیٹا کی بیس پہ چاہیے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں کتنے اور ووٹرز کتنے ہیں۔ گورنمنٹ جو فگر دے رہی ہے 1 کروڑ 80 لاکھ 90 لاکھ جو بھی فگر دے رہی ہے وہ اوورآل آپ کو ایک فگر دے رہی ہے اوورسیز پاکستانی کا۔ اب ان میں سے 50% رفلی ایک اسٹیمیٹ کے مطابق 50% ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں، جو کہ ووٹرز نہیں ہیں لیکن اوورسیز پاکستانی ضرور ہیں۔ اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میرے 2 بچے ہیں، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، ان کا گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، لیکن وہ ووٹرز نہیں ہیں۔ اب یہ جو فگر گورنمنٹ دے رہی ہے 1 کروڑ کا یا جو اسٹیمیٹ لگا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہ فلفل نہیں کر رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرا اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی کن ریاستوں میں ہیں۔ اگر آپ گلف کی بات کریں تو گلف میں ہر پاکستانی کا وہی مسئلہ ہے جو ایک پاکستان میں رہنے والے کا مسئلہ ہے۔ گلف میں آنے کا مطلب ہمارے پاس یہاں پہ کوئی نیشنلٹی یا کوئی ایک دوہری شہریت نہیں ہے، ہم یہاں پہ صرف اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا رزق کمانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا وہی مسئلہ ہے جو ہمارے بھائی جو پاکستان میں ان کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ جو اور زیادہ تر تعداد ووٹرز کی انہی ریاستوں میں ہے، اور ان ریاستوں میں ہر جماعت کا ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے۔ اگر آپ یہاں پہ کسی اردو سپیکنگ سے بات کریں گے وہ آپ کو ایگزیکٹلی وہی نیریٹیو دے گا پولیٹکس کا جو کراچی میں رہنے والا ایک اردو سپیکنگ آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو ایک مکس ملے گا، کوئی عمران خان صاحب کا، کوئی نواز شریف صاحب کا۔ سندھ میں رہنے والے آپ کو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا آپ کو پولیٹیکل وہ ایفیلیشنز دیں گے۔ اس کے علاوہ KPK میں اگر بات کریں مکس ہے، وہاں پہ جماعت اسلامی کا یہاں پہ ایک سٹرونگ نیٹ ورک ہے، اور اس کے علاوہ JUI کا ہے، عمران خان صاحب کا ووٹرز ہے۔ تو یہ ایک وہی ٹرن آؤٹ ہے جو کہ ایگزیکٹلی پاکستان کا ٹرن آؤٹ ہے۔ تو اس میں آپ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہہ کے کہ ان کے مسائل یہاں پہ نہیں ہیں، ان کے مسائل پاکستان والے نہیں ہیں، ان کا رہنا سہنا پاکستان کا نہیں ہے، اس لیے ان کا ووٹ جو ہے وہ جو اثر ڈالے گا وہ ایک irrelevant ہے، یا وہ ایک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ایک غلط چیز ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک انفیئر چیز ہے۔ پاکستان کے جو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر آپ یورپین کنٹریز کا یا UK USA یا کینیڈا کا دیکھیں، وہ ایک الگ آپ اس کو ایکسیپشنل کیس کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے حلقوں سے، اپنے ریلیٹیو سے پاکستان میں اسی طرح سے انٹیکٹ رہتے ہیں، ان کے مسائل کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو بھی آدمی پاکستان کے لیے ووٹ کرتا ہے اس کے مسائل وہی ہیں، اور اس کا جو خواہش ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو، پاکستان کا نظام ٹھیک ہو۔ اب کون کس کو ووٹ کرتا ہے یہ بیسیکلی پرفارمنس پہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کو اگر اکثریت اوورسیز پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے تھے یا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ سسٹم کو چینج کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اب جب یہاں پاکستان سے بندہ یہاں پہ آتا ہے، وہ سسٹم دیکھتا ہے تو وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایسا سسٹم ہو، اور جب کوئی ویسے سسٹم کی بات کرتا ہے تو ایگزیکٹلی اس کو پھر سپورٹ کرنے کا ہمارے پاس ایک ریزن آتی ہے۔ لیکن آنے والے الیکشن میں
عمران خان صاحب کی یہ پرفارمنس دیکھی جائے گی کہ 5 سالوں میں انہوں نے اس سسٹم میں کیا چینجز لے کے آئے، انہوں نے کیسے سسٹم کو چینج کیا، اوورسیز پاکستانیوں کو جو یہاں سے جاتے ہیں، اپنی چھٹی جاتے ہیں یا باقی ملک سے وہ وہاں پہ پاکستان میں اپنے رہنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو ضرور کمپیئر کریں گے کہ اس سے پچھلی حکومت میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہے، کیا سسٹم میں بہتری آئی ہے کہ وہ عمران خان کو ووٹ کریں۔ یہ انفارمیشن یا یہ میں اپنا ایک تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔